اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نصر محمد بن ترخان فارابی، معلم ثانی اور ابو نصر فارابی سے معروف ہوا۔ سرزمین خراسان کے ترک نشین شہر فاراب میں پیدا ہوا۔ 259 ہجری میں متولد ہو کر مقتدر عباسی کی خلافت کے دوران دمشق میں 339 ہجری میں فوت ہوا۔ فارابی تاریخ فلسفے کا عظیم ترین نام اور آسمان علم و دانش کا درخشندہ ستارہ ہے۔ اس کا شمار اسلامی فلسفے کی صف اول میں ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ ذہن، مضبوط فکر اور اونچے نظریات کا حامل تھا۔ فلسفے کی تاریخ اس سے منہ موڑ کر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر حضرت ارسطو معلم اول کے بعد کوئی شخصیت اگر پیدا ہوئی ہے تو وہ فارابی ہی کی تھی۔ اگر فارابی تاریخ فلسفے کا معلم دوم ہے تو اسلامی فلسفے کا مؤسس اول اس کے افکار کی بلند پردازیوں تک بعد آنے والے کسی بھی دانشمند اور فیلسوف کا ذہن نہ پہنچ سکا۔ وہ ناقابل تسخیر ہونے والے نظریات کا موجد تھا۔ اپنی زندگی فلسفے کے لیے وقف کر دی، ایسے نقوش چھوڑے جو امتداد زمانہ سے مٹنے والے نہیں۔ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ فلسفے کی خدمت کی۔ اس سفر میں دنیا کے تمام امور سے چشم پوشی کی، ہزاروں مشکلات کو جھیلا، تلخیوں کو شربت کی طرح پی لیا۔ دنیا کی رنگینیاں اسے فریب نہ دے سکی۔ فارابی مقام اور عظمت کے اعتبار سے کاروان فلسفے اور دانش کا قافلہ سالار ہے۔ اس کی تالیفات اور تحریروں کے ذریعے نئی راہیں ہموار ہوئیں۔ اس کے اصول اور نظریات کی روشنی میں آنے والے مفکرین ابن رشد اور ابن سینا کو مدد ملی۔ اس کا وجود شرق و غرب کے مفکرین کے لیے سرمشق ثابت ہوا۔ اس کی فکری روشنی نے علم و دانش کے صفحات کو منور کر دیا۔ فارابی کے فن اور شخصیت کا مطالعہ کرنے والے اور اس کے افکار کی تحلیل و بررسی کرنے والے امریکہ و یورپ کے عظیم مورخین اور مستشرقین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے عصر کا مؤسس فلسفہ اور اپنے دور کا قابل اعتماد مرجع تھا۔ ایک مغربی مفکر کہتا ہے کہ میری نظر میں فارابی کی شخصیت بڑی طاقتور، عظیم، عجیب اور اس قدر جاذبیت رکھتی ہے کہ ابن سینا جیسی قداور شخصیت بھی پست نظر آتی ہے۔ اس کی طبیعت میں جوش تھا، ولولہ تھا، فکر میں جولانی تھی، خیال میں تیزگامی تھی، دوڑتا ذہن اور اچھلتا ہوا دماغ تھا۔ اس کی عقل حقائق کی جستجو میں پرواز کر رہی تھی اور اس کا شعور کہکشانوں کے آگے سفر کر رہا تھا۔ علوم قدیمہ پر فارابی کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ فارابی وہ پہلا دانشمند ہے کہ جس نے یونان کی منطق سوری کو پورے تحفظ کے ساتھ عربوں تک منتقل کیا۔ وہ ارسطو کی علمی شخصیت سے بے حد متاثر تھا اور اس کے احترام کا قائل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی منطق کی شرح کی حاشیہ لگایا، مشکل مطالب کو آسان بنایا اور پیچیدہ عبارتوں کی گرہ کھولی۔ وہ نکات جس سے کندی نے غفلت برتی تھی اسے بڑے حسین انداز میں بیان کیا۔
اسلامی فلسفے میں فارابی وہ تنہا شخص ہے جس نے قانون تناقض پر خاص توجہ کی ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے ذریعے عقل کسی قضیے کے صدق و کذب کی جانچ پڑتال کرتی ہے، اور یہی وہ عظیم فلسفی ہے جس نے موجود کو واجب الوجود اور ممکن الوجود میں تقسیم کیا ہے۔ فارابی حق گوئی کا بے باک مجاہد تھا اور حقیقت کی تلاش اس کا نصب العین تھا۔ فارابی نے علم نجوم کی پرزور مخالفت کی اور اس کی رد میں النکت فیما یسع و ما لا یسع فی احکام نجوم نامی کتاب لکھی۔ علم نجوم کی روشنی میں لوگ پیش آمد احوال کو ستاروں کی تاثیر کا نتیجہ بتاتے تھے۔ اس کے جواب میں فارابی نے لکھا، ہر ممکن شے قابل تغییر اور قابل تبدیل ہے۔ کسی بھی تاثیر کا قطعی اور یقینی علم حاصل کرنا ناممکن ہے۔ فارابی نے اپنے بعد آنے والے مفکرین پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ ان کے افکار سے فارابی کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے۔ فارابی اس کی کوشش میں تھا کہ فلسفے اور دین میں توافق ایجاد کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ فلسفہ دین سے ہٹ کر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ فارابی نے اس بات خالق میں جو نظریات پیش کیے، بعد آنے والے فلاسفہ نے اس کی دلیلوں سے استفادہ کیا ہے۔ فارابی نے مختلف علوم کے ساتھ علم کیمیا پر بھی بہت کچھ لکھا، روابط اجتماعی کے اصولوں کو بھی بڑے پیارے اور دلکش انداز میں بیان کیا۔ فلسفہ مدنیہ کے نام سے کتاب بھی لکھی۔ فارابی وہ پہلا شخص ہے جس نے علوم کو سمیٹنے اور یکجا کرنے میں سعی بلیغ انجام دی ہے۔ احصاء العلوم اس حقیقت کی مبین گواہ ہے کہ گویا فارابی ہی نے دائرۃ المعارف کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے اپنے دور کے تمام معارف انسانی کو رشتہ تحریر میں لایا ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس عظیم مفکر کے خلاف زہر اگلا گیا، تہمت باندھی گئی، کافر و زندیق کہا گیا، منکر معاد کہا گیا۔ فارابی کی زندگی آج بھی پردہ اجمال میں ہے۔ اس کی زندگی کے کافی گوشے تاریک اور مبہم رہ گئے۔ شرح حال لکھنے والوں نے خاص توجہ نہیں کی۔ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات، بچپن، لڑکپن، تعلیم، تربیت کیسے، کیوں کر اور کہاں ہوئی، یہ باتیں آج تک مجہول ہیں۔ البتہ یہ بات متفقہ طور پر کہی جا سکتی ہے کہ وہ غریب خاندان کا فرد تھا۔ اکثر کتابوں کا مطالعہ سرکاری چراغوں میں کیا، اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ بغداد میں گزارا، علوم و فنون کی تحصیل بھی وہیں انجام دی۔ 330 ہجری میں امیر سیف الدولہ صمدانی کی خدمت میں حلب روانہ ہوا، جو اس کا قدرداں اور اس کی عظمت و منزلت سے واقف تھا۔ قیمتی زر و جواہر سے نوازا گیا، لیکن فارابی نے ان تمام بخششوں سے چشم پوشی کر کے روزانہ کے 4 درہم پر ہی اکتفا کیا۔ ابن خلقان کا کہنا ہے کہ فارابی نے اپنی عمر کے آخری دور میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دمشق میں قیام کے دوران گھنے باغوں اور بہتی ندی کے کنارے رہا کرتا تھا۔ بالآخر دمشق میں سیف الدولہ کے ہمراہ دوران سفر رحلت کر گیا۔ ابن ابی اسیبہ فارابی کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا اس پر رحمت نازل کرے، ایک اونچے درجے کا فلسفی اور علم و حکمت سے کامل طور پر واقف تھا۔ علم ریاضی پر مضبوط گرفت تھی۔ نیک نفس یا باہوش
اور ذہین تھا، زندگی کے عیش و آرام پر فریفتہ نہیں ہوا، فلاسفہ قدیم کی روش پر چلتے ہوئے سیدھی سادی زندگی بسر کی۔ ابن خلکان اپنی تاریخ میں فارابی کے متعلق کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا عظیم ترین فلاسفر، جس کے پائے علمی تک شیخ رئیس ابو علی سینا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لکھتا ہے کہ فارابی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہی وہ اس منزل تک پہنچا اور اپنی تصانیف میں بھی اس کی کتابوں سے استفادہ کیا۔ فارابی کی موت ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک عہد کی موت تھی، جن کے بارے میں یہ شعر صادق آتا ہے کہ سورج کی موت چاند ستاروں کی موت تھی، وہ ایک کی نہیں ہزاروں کی موت تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔